أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ابو داود نے سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ اربعون لا تجزی عن الاضاحی، کہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العورہ البین عورها، ایک کانا جانور جس کا کانا پن اندھا پن نظر آ رہا واضح ہو، تو جس جانور کی آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہو، اس کی آنکھ میں عیب ہو اور وہ کانا ہو، اس آنکھ سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا، دیکھ ہی نہیں رہا، چارہ تک نہیں کھا رہا اس آنکھ سے دیکھ کر، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والمریضۃ التی البین مرضها، اور وہ مریض جانور جس کا مرض واضح ہو، کھلم کھلا وہ بیمار ہو، ایسا مرض جس کو اس فن کے لوگ عیب گردانتے ہوں کہ یہ ایسا عیب ہے، معیوب بن جاتا ہو جانور۔ والارجا البین ذرعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہو، اس طرح کہ وہ اس ٹانگ پر وزن دے ہی نہ پا رہا، اور اگر ٹانگ پر وزن دیتا ہے اور چلتا ہے یا قربانی گاہ تک یا چند قدم اس پاؤں پر چل سکتا ہے، چاہے لنگڑا کر چلے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ والاجفا التی لا تنقی، اور ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں تک کا گودا ختم ہو چکا ہو اور کمزور ترین ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیوب کا ذکر کیا جو جانور کے عیب ہیں جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، ایسا زخم کہ اور ایسا گہرا زخم پہنچا کہ دماغ کی ہڈی تک اثر پہنچا ہو اور جڑ سے اکھڑا ہو، تو ایسے سینگ کٹے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ایسے ہی کہ وہ جانور جس کا کان چر گیا ہو یا آدھے سے چوتھائی سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کان کٹ چکا ہو اور چر گیا ہو، تو حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی اگر بھینس یا بیل یا گائے جو چارہ زبان سے لیتی ہے، اگر اس کی زبان کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن بکری جو کہ چارہ زبان سے نہیں لیتی، اس فن کے ماہر اس کو عیب نہیں شمار کرتے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس کے 2 تھن یا 2 سے زیادہ خراب ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، یہ عیب شمار ہوگا۔ خصی جانور، نبی علیہ السلام نے خصی جانوروں کی قربانی کی ہے، اور اس لیے کہ یہ اس فن کے ماہر لوگوں کے نزدیک جانور کے لیے عیب نہیں، بلکہ اس کی خوبصورتی اور اس کے گوشت کی لذت کا موجب ہے۔ حلال جانور کو خصی کرنا جائز ہے، اس لیے اس کی قربانی حضور نے خود بھی کی، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق